حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چل کر آتے ہیں. خود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی. فرمایا ہجرت کے لیے چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے سامان اٹھایا اور ہجرت کر کے جانے لگے. آپ کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. والد نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارا سامان بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابا جان آپ جانتے نہیں ہیں کہ آج میرے دروازے پر چل کر کون آیا ہے. حضرت عمر فاروق چل کر ان کے دروازے پہ جاتے ہیں. حضرت عثمان حضرت علی المرتضیٰ چل کر ان کے دروازے پہ جاتے ہیں. سارے صحابہ چل کر ان کے دروازے پر، حضرت جبریل امین چل کر محمد عربی کے دروازے پر، اور محمد عربی چل کر میرے دروازے پر آئے ہیں. میں بھلا ان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ اپنے ابا جان کو دلاسا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں. میرے دوستو مکہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، وہاں پر پتھر موجود تھے. میرے نبی کے پاؤں بڑے نرم تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پتھر لگ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اور میرے دوستو نبی کا بوجھ اٹھانا یہ کسی کی بس کی بات ہی نہیں تھی. نبی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. پڑھو ذرا حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، کہ جب آپ مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا. آپ نے حضرت علی کو کہا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے اور بتوں کو توڑ دیجئے. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہوں، آپ بتوں کو توڑیں، میں آپ کے کندھوں پر سوار نہیں ہوتا. آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کی اتنی شان ہے اور میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. نبوت کا بوجھ اگر اٹھایا تو حضرت ابو بکر نے اور مکہ سے اٹھا کر غار ثور تک پہنچا دیا. غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور غار کو صاف کیا. غار کو صاف کرنے کے بعد آپ کو اندر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں، سارے سوراخ بند کر دیے لیکن ایک سوراخ باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کر سو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کا انگوٹھا اس سوراخ کے اندر ہے اور ایک موذی آیا، ایک سانپ آیا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا. لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ کے عظیم چہرے پر گرے. میرے دوستو یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں. محمد عربی کے چہرے پر جب ابو بکر صدیق کے آنسو گرے، میں کہا کرتا ہوں کہ دو قطرے بڑے عظیم ہیں میرے دوستو. ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ زمین پر گرتا نہیں ہے، رب العالمین گناہوں سے پہلے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا وہ صدیق اکبر کے آنسو کا قطرہ جو نبوت کے چہرے پر گرا. یہ قطرہ بھی بڑا عظیم تھا، آپ کے چہرے پر گرا. آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے اور پاؤں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور فوراً درد ختم ہو گیا. اور کفار نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا ان کو 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے. کفار آپ کی تلاش کے اندر نکل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ غار کے منہ پر آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کافر غار کے منہ پر آ چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں غمگین ہوتا ہے؟ میرے دوستو ایک خوف ہوتا ہے اور ایک حزن ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے. خوف اور حزن، خوف جو انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے اور حزن دوسروں کے لیے ہوتا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے کوئی خوف نہیں تھا. اسی وجہ سے میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیوں غم کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ کافر غار کے سرانے آ چکے ہیں, اگر وہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, رب ہم دونوں کے ساتھ ہے.